یہ گاڑیاں بھی لے کر پٹھانوں نے مجھے دی، سمجھے، پٹھانوں نے. ہاں یہ مولوی آیت الرحمن کو اللہ جزائے خیر دے، غریب، اس نے بھاگ دوڑ کیا 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 کیا. کہتے کہ حکومت کہتی ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ پہلے آپ کو ہے، پھر مولانا فضل الرحمن کو، پھر اس کے بعد تقی صاحب کو. تو لسٹ پہ تو میں ہوں سب سے پہلے، اس لیے کہ سب سے زیادہ گالیاں میں دیتا ہوں، سمجھے. تو یہ سب سے پہلے، ان سے پہلے خطرہ مجھے. اب کہتے ہو پتہ نہیں بلٹ پروف بم پروف گاڑی لے لو، ایسی گاڑی تو کہاں سے لے لیں. آیت الرحمن غریب نے لوگوں کو جمع کیا 10-12 لاکھ روپے بھی پورا نہیں ہوئے کہ یار دے دو، مولوی صاحب کے مرنے سے پہلے گاڑی ہونے چاہیے، سمجھے مجھے، شہادت سے پہلے گاڑی. تو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کچھ بھی نہیں، 10-12 لاکھ روپے ساتھیوں کو بلایا کچھ. اچانک ایک پٹھان جوش میں آیا، وہ 80-90 لاکھ کی گاڑی لے کر دیتی. پٹھان کچھ بھی کر سکتا ہے نا، پٹھان غصے میں آ جائے. دوسرے پھر پٹھان کو پھر فون کیا کہ بابا اس گاڑی کا ایک بچہ بھی ہونے چاہیے، سمجھے بھائی، پیچھے یہ چمچے میں پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں، سمجھے. دوسرے پٹھان کو فون کیا تو پٹھان نے کہا کہ پٹھان پتہ نہیں باہر ملک میں تھا، کہا اس غریب کے لیے دعا کرو. پٹھان کا فون آ گیا کہ میں ملک سے باہر ہوں، ادھر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ آپ لے جاؤ اپنے بندے، جس قسم کی گاڑی لینی چاہیے میرا بیٹا آئے گا پیمنٹ کرے گا، میرا انتظار نہیں کرو. میں نے بھی اس کو میسج بھیجا کہ شہادت سے پہلے مجھے گاڑی چاہیے، سمجھو. میں نے کہا شہادت کا فی الحال شوق نہیں ہے، سمجھو. اور شہادت تو چیز تو بڑی اچھی ہے، لیکن سنا جان سے مار دیتے، چیز تو بڑی اچھی. آپ حضرات معاف کر لینا، بہرحال 10 بام 13 یہ گھنٹے بھی گزر جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس بیان میں اس لوگوں کے یا ایجنسیوں کی اطلاع دینے کو بیان کیا ہے کہ ایجنسیوں کی طرف سے حضرت کو یہ خبر ملی کہ آپ سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو اور دشمن مخالف کے ہدف پہ ہو، تو آپ خود اپنے آپ کی حفاظت کرنا. تو محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ حکومت وقت کو یہ معلوم ہے کہ یہ عالم دین دشمن کے ٹارگٹ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے انتظامیہ نہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. حالانکہ یہ پاکستان امت مسلمہ اور برصغیر کی بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر یہ سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے تو اسلامی اعتبار سے اور پاکستان کے اعتبار سے بہت ہی بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھے، جس طرح بڑے علماء ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اس طرح اور بھی جتنے بھی ہیں جس بھی مکتبہ فکر سے ہیں، تو ان کے تحفظ کا خیال، تحفظ کا حفاظت کرنا چاہیے. ان کو پروٹوکول دیا جائے اور ان کو ایسے گاڑیاں دی جائے جو بم پروف ہو. صرف بولٹ پروف نہیں بلکہ بم پروف گاڑیاں دینی چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ ایسا ہو، حملہ ہو یا کوئی اور بم ہو تو اس سے ان کی حفاظت ہو. لیکن افسوس، ہر ایک حکومت کرنے والا اپنے پر لگا ہوا ہے کہ میں بچتا رہوں اور میں کماتا رہوں اور میں کرپشن کر کے اپنے لیے لاکھوں کما سکوں اور باہر ملک لندن امریکہ میں اپنے لیے بنگلے خریدوں تاکہ وقت پورا ہونے کے بعد میں وہاں جا سکوں. اللہ رب العزت ہی ہمارے ان علماء کرام کی حفاظت فرمائے.